صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عشر محرم کی 9 تاریخ آ گئی. شب عاشور آ گئی. شب عاشور یاران امام حسین کی فتح کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ سبق دیتی رہے گی کہ حسین کے دوست کیسے تھے. دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامرانی اگر حاصل کرنی ہے تو کیسے حسین کی اطاعت کی جاتی ہے. اور ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے امام وقت کی مدد کیسے کرنی چاہیے. میرے مولا حسین اس وقت کے امام زمانہ تھے, اس وقت کے خدا کی حجت تھے, اور آج بھی انہی کی نسل اور اولاد میں سے حجت خدا اس کائنات اور اس دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, کہ جن کی بارگاہ میں ہمارے نام اعمال جاتے ہیں. اب ہمیں بھی اگر خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو اصحاب حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ میرے مولا یہ کہتے رہے ہمیشہ کہ جیسے دوست مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. اور بے شک جب تک ویسے دوست اس وقت کے حجت خدا کو نہیں ملیں گے اس دنیا میں ظہور نہیں ہو سکتا. ظہور کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنے عمل اور اپنے کردار کو بنائیں تاکہ ہم مولا کی فوج میں شامل ہونے کے قابل ہو سکیں, ہم ان کی فوج میں جانے کے قابل ہو سکیں. زبانی کلامی تو بہت ساری باتیں ہیں مگر عملی طور پر انجام دینا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے مترادف ہے, اس کے مقابل میں ہے. اور بے شک عزاداران حسین آج کا دن وہ دن ہے کہ جو ہمیں علمی اعتبار سے وہ سبق دیتا ہے کہ بھوک اور خوف وہ آئے مبارکہ لیلاف قریش اس کی ثابت مثال ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے اطاعت پروردگار عالم, اطاعت اولو الامر کے ساتھ اگر اس دنیا میں رہو گے تو نہ تمہیں بھوک محسوس ہوگی نہ تمہیں خوف محسوس ہوگا. اور اس کی زندہ مثال یاران امام حسین ہیں, یاران ائمہ تحریر ہیں کہ نہ انہیں بھوک محسوس ہوتی ہے, شب عاشور ہے, ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں. اور پھر جب حبیب ابن مظاہر زہیرقین سے کہتے ہیں, کیونکہ دونوں ہم عمر ہیں, دونوں ہم عصر ہیں, دونوں رسول کے صحابی ہیں, جہاں کہ زہیرقین کہتے ہیں, حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں زہیر کیا یہ مذاق کا وقت ہے؟ کہا آج سے زیادہ تو مذاق کا وقت ہو ہی نہیں سکتا کہ صبح شہادتیں ملے گی اور پھر ہم حوروں سے ملاقاتیں کریں گے. آج سے زیادہ تو ملاقات کا وقت مذاق کا وقت ہو ہی نہیں سکتا کہ جنت ہماری منتظر ہے, ہمیں بلا رہی ہے. یعنی نہ خوف ہے ان کے دلوں میں, ایک
चाहत है, एक मोहब्बत है, एक इश्क है, वो इश्क है शहादत का इश्क है। मोहब्बत है हुसैन की, मोहब्बत है खुदा की, और वो मोहब्बत वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है जिस पे जल्दी है, शिताबी से उनकी तरफ जाने के लिए है कि जितनी जल्दी हो सके। और क्या है ये? साबित कदमी, जवां मर्दी, खुदा तरसी, खुदा की बारगाह में इताअत, और ये ज़ुमरा कि जिसके साथ वो खुदा की बारगाह में अपनी इबादतें कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब से पूछा गया तो बच्चों को लेके बाहर जब मौला से ये पूछा गया, एक शख्स आया, कहा मैं आपसे 3 सवाल करता हूँ। पहला सवाल ये कि आपने खुदा को कैसे पहचाना, जबकि मेरे मौला ये कहते मैं तो उस रब को सजदा ही नहीं करता जिसको देख ना लूँ, मैं अपनी चश्मे बसीरत से अपने रब को देखता हूँ। तो वो कैसे पहचाना अपने रब को? कहा मैंने अपने रब को पहचाना अपने इरादों के टूट जाने से, कि मेरे इरादे कि आज ये करूँगा, कल वो करूँगा, इस तरह से आगे जाऊँगा, बड़ी तैयारी हो गई है कहीं सफ़र के लिए। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, सफ़र के लिए तैयारी है, रास्ते में कोई अस्तगफिरुल्लाह, खुदा न करे किसी के मौत की खबर आती जो नागहानी है घर में, कि जिस हाँ आपकी ज़रूरत है, आप सारा प्रोग्राम कैंसिल करके वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी खुदा को मालूम है कि क्या होने वाला है, मगर आपको नहीं मालूम है, इरादा आपका टूटा है और खुदा पे यकीन हो गया है। मौला कह रहे मैं अपने इरादों को टूट जाने से अपने रब को पहचानता हूँ कि मेरा इरादा बार बार शिकस्ता होता चला जाता है, मगर रब का इरादा जो है वो खफिया मकरों का व ज़ाहरा अमरों का ला यमकुनिल फरार मिन हुकूमत का, कि तेरा अमर जो है वो ज़ाहिर है, तेरी तदबीरें मख्फी हैं, और ला यमकुनिल मुमकिन ही नहीं है कि तेरी सल्तनत से हम फरार हासिल कर सकें। कहाँ जाएंगे हम फरार हासिल करके? फिर वही घूम कर आ जाते हैं और बकौल दुआए सैयद सज्जाद कि हम ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कोई खताकार गुलाम, भागा हुआ गुलाम जो चोरी करके जाए, खता करके जाए, गलती करके जाए और फिर पकड़ा जाए और आके फिर अपने आका के सामने खड़े हो जाए। तो जब नमाज में खड़े हो, किसी सूरत में खड़े हुआ चलो कि जिस्म लरज़ रहा हो, कि अपने आका के सामने खड़े हो कि बेशुमार जहाँ हमने गलतियाँ और कोताहियाँ की हैं। और कहा कि आप तो हर वक्त मेरे मौला से, दूसरा सवाल, आप हर वक्त शुक्र खुदा करते रहते हैं, आप हर वक्त खुदा की बारगाह में शुक्र करते हैं, जबकि माले दुनिया कुछ नहीं है। का इसीलिए तो शुक्र करता हूँ कि जब जाऊँ इस दुनिया से कोई हिसाब किताब ना रहे। एक टूटी हुई जूती भी है कि जिसमें टाँके लगाने की भी जगह नहीं है, एक अबा ऐसी है जिसमें पेवंद लगाने की जगह नहीं है, और जब देते हैं खैयात को, दर्जी को, कि इसमें एक जगह से फटा हुआ है, पेवंद लगा के जोड़ दो, खैयात कहता है अमीरुल मोमिनीन इसमें पेवंद की भी अब जगह नहीं रही। अबा को उतार के कहते हैं बारे लाहा तू गवाह है ना, इसने मुझे छोड़ा है, मैंने इसे नहीं छोड़ा है, मैंने इसको नहीं छोड़ा है। और बेशक अज़ादारान हुसैन, जब तीसरा सवाल मेरे मौला से kiya गया कि ये बताइए, सलवार पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार, कि आप मौत के मुश्ताक होते हैं, मौत की तमन्ना, लक़ाउल्लाह की तरफ तेज़ी से आप जाते हैं कि मौत मुंतज़िर, उसका इंतज़ार हो रहा है। कहा क्यों ना उस चीज़ का इंतज़ार हो जहाँ आशिक़ व माशूक़ की मुलाकात होगी। बेशुमार नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, और जब नेमतों पे निगाह दौड़ाई जाती है तो उसकी तरफ से आई है जिसकी तरफ पलट के जाना है। जब जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार आलम, मैं इनको क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करता हूँ मगर ये कौम मेरी कंट्रोल में नहीं आती, मेरा कहना नहीं मानती है। कहा इसको हमारी नेमतें याद दिलाओ, इनको हमारी नेमतें, जो कुछ हमने इनको दिया है याद दिलाओ। शायद नेमतों को देखकर ये खुदा की बारगाह में उसकी इबादत की तरफ राग़िब हो जाएं, यानी जब उनको सहूलतें मिलें तो उसकी तरफ आएँ जिसने ये सहूलतें दी हैं। तो मेरे मौला कहते क्यों ना शुक्र करूँ उस माबूद का कि उसने सब कुछ मुझे अता कर दिया है, अब उससे मुलाकात की जल्दी है कि जो मुझे नेमतें देने वाला है। जब इस तरह के मौला हमारे साथ हों और हम उनके साथ, उनके किरदार के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों अज़ीज़ान गिरामी, तो हमारी ज़िंदगी में कहीं इश्तिबाह नहीं होना चाहिए, कहीं कज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम मगर वो हमारी मुश्किलों से आगाह हैं। हमें नहीं मालूम मगर वो हमारी तकलीफ़ों के बारे में मालूमात रखते हैं।
بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار معجزات ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ یقین نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے ہماری مشکلیں حل ہو گئی ہیں، کہ ہم کسی مشکل کے لیے بہت پریشان ہیں، بہت تڑپ رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا، راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور پھر چشمے زدن میں وہ مشکل ایسے حل ہو جاتی ہے کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مشکلوں میں گھر جاتے ہیں اور مشکل حل ہو جاتی، اور پھر جب حل ہو جاتی تو قرآن کہتا ہے ظلوماً جہولا، کہ وہ اپنے پر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کس نے حل کیا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید اس کی دعاؤں سے حل ہو گئی ہے، اس کی تدبیروں سے حل ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے، جو مالک کائنات ہے وہ ان مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ جب میں نے ایک مرتبہ خود میرا تجربہ، میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد یہ بتائیے، مراجع تھے، ان کی خدمت میں گئی، اپنا تھیسس لے کے انہوں نے سگنیچر کیا، میں نے کہا استاد کبھی کبھی اتنی مشکلات آ جاتی ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، روزے میں بھی آ کے بیٹھو دماغ پریشان رہتا ہے، کیا کیا جائے، کیسے حل کیا جائے اس مشکل کو، کیونکہ دنیا کی مشکلات میں جو جتنا مولا کے قریب جاتا ہے شیطان پیچھے دوڑتا ہوا اس کے آتا ہے، پیچھے دوڑتے۔ جب چھٹے امام سے کہا گیا تھا کہ یہ تو بتائیے کہ شیطان ہمارے پیچھے کیوں تیزی سے آتا ہے، ہمارے اعمال، ہمارے عقیدے، ہماری عزاداری، ہماری عبادتوں، اس میں دخل اندازی کیوں ہوتی ہے، آج کل کتنی عقیدوں کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ چور کس کے گھر میں کودتا ہے، کس کے گھر میں نقب لگاتا ہے، جس کو معلوم ہو چور کو کہ یہاں پیسہ ملے گا، روپیہ ملے گا، سونا ملے گا، چاندی ملے گا، تجوری کھلی ہوئی ہے، جاؤ اور چوری کر کے آ جاؤ۔ چور کبھی بھی اس دروازے کو کھولتا نہیں ہے، اس تالے کو، کہ جہاں کچھ نہ ملے اس کو، دوسرے مذاہب، دوسرے عقیدوں میں کیا ملے گا، ہیرے جواہرات، عبادتوں کے، کرامتوں کے، تقویٰ کے، صبر کے تو ہمارے پاس ہیں، تو وہ آ کر ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چور نقب لگاتا ہے اس گھرانے میں جہاں ہیرے جواہرات ہوں، تو ہیرے جواہرات تو ان حیدر کرار کے شیعوں کے گھرانے میں ہیں، جو تقویٰ ہے، جو محبت ہے، جو عشق ہے، جو عزاداری ہے، تو شیطان آ کر اس کو راستے پہ بیٹھ کر خراب کرنا شروع کرتا ہے، یہ کسی طرح سے بہکائے یہاں سے، اور پھر جو ثابت قدم ہوتے ہیں، رب ہی کہتا ہے الا المخلصون، کہ مخلصون کے سوا تم کہیں چوری نہیں کر سکو گے، تو چھپا کے رکھتے ہیں وہ اپنے اعمال کو، چھپا کے رکھتے ہیں وہ اپنے اعمال کو، تجوری میں قفل لگا کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے روایت ہے کہ جب بہت عبادتیں کیا کرو تو نہ بتایا کرو کہ نماز شب ہم پڑھ رہے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، ارے اتنی زیارتیں کر لی، ارے 10 مرتبہ کربلا چلے گئے، 20 مرتبہ ایران چلے گئے، ایران گئے تو ہمیں 5 مرتبہ زری مل گئی۔ یہ سب آپ کی اپنی شخصیت کے ہیرے جواہرات ہیں جس کو چھپا کے رکھنا ہے، اور جتنا ہم چھپا کے رکھیں گے خدا کی بارگاہ میں وہ قبولیت کی سند پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جتنی بھی عبادتیں ہوں، جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، جس کے لیے انجام دے رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو بتا کر اپنی عزت میں اضافہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، شیطان کے کان ہوتے، وہ سنتا کہتا اچھا تم نے اتنی عبادت کی ہے، تم اتنے مومن متقی ہو، ابھی میں سب کچھ ختم کرتا ہوں۔ کسی اس طرح سے وہ گھیر کے ہم کو لاتا ہے کہ عبادتیں آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں، صبح کی نماز قضا ہونا شروع ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیاوی اتنا پھنس جاتے ہیں اس مشکل میں کہ وہ سوچتے ہیں بعد میں کر لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے۔ یہ وار ہے اس کا کہ جس نے گوہر کو چرا لیا ہے، جس نے اس عشق کو اپنے ہاتھ سے چرا لیا ہے، اور جو سیو کرنے والے ہیں، پاسورڈ میں آپ ہوتا ہے نا، جب کوئی چیز آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس کو سیو کر دیتے، کیوں؟ ضائع نہ ہو۔ عبادتوں کو سیو کرنا ہے کہ ضائع نہ ہو، اور سیو کر کے کہاں اس کو شو کرنا ہے؟ روز قیامت خود بخود شو ہو جائے گی، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس عزا حسین ہماری قبر کا سامان ہے، آخرت کا سامان ہے، اور جانا سب کو ہی ہے، جانا سب کو ہی ہے۔ کبھی تصور تک کیجئے کہ کس طرح سے آج جو نہیں ہے کل تھے، کس طرح سے مٹی میں سو رہے ہیں، مگر یہی عزا حسین ان کے لیے شفا ہے، یہی فرش حسین ان کے لیے شفا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو جب ہمارا کوئی جاتا ہے تو ہم اس کو تنہا نہیں بھیجتے، اس کے کفن کے اوپر خاک حسین ڈال کے بھیجتے ہیں۔
اس کے ہاتھوں پہ خاک شفا ڈال کے بھیجتے ہیں کہ حسین سے توسل کر کے جاؤ کہ جس کے ذریعے سے تمہیں قبر کے اندر بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی حسین کی شفاعت تمہیں ملے گی، اور جب اٹھائے جاؤ گے تم روز قیامت تو یہی خاک شفا تمہارے لیے شفیع بن جائے گی وہاں پر، کیونکہ جس کفن کے اوپر، جس شخص کے اوپر خاک شفا ہوتی ہے وہ کبھی جسم جہنم میں نہیں جلتا، اس پہ کبھی عذاب نہیں آتا، اس پہ کبھی فشار قبر نہیں آتا۔ یہ راز ہے خاک شفا کا کہ جس کے جسم پر خاک شفا ہوتی ہے فشار قبر نہیں آتا، عذاب قبر نہیں آتا۔ اور جب ان کے نکیر آتے ہیں اس کے پاس سے کہتے ہیں ارے اس کے پاس سے تو خوشبو حسین کی آ رہی ہے، اور جس کے پاس حسین کی خوشبو آتی ہے اس سے کیا سوال کیا جائے، اس سے کیا مناظرہ کیا جائے، اس سے کیا پوچھا جائے۔ اور بے شک کتنے معجزے ہیں۔ عبد الکریم حائری حوزہ علمیہ کے پرنسپل، بہت بڑا مقام۔ علامہ عراقی آپ سب جانتے ہوں گے اپنے زمانے کے مراجع، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبد الکریم حائری کا بہت بلند مقام ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کربلا کے سفر پہ تھا، رات کو خواب میں کسی نے دیکھا، کوئی آیا اور کہتا 10 دن سے زیادہ تم زندہ نہیں رہو گے۔ میں صبح بیدار ہوا اور میں نے یہ سوچا خواب تو حجت نہیں ہوا کرتا، خواب حجت نہیں ہوا کرتا، صرف انبیاء کا خواب، اولیاء کا خواب، معصومین کا خواب حجت ہوتا ہے، عام انسانوں کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے معمولات میں مشغول رہا۔ میری تمام فیملی جو تھی وہ ایران میں موجود تھی، قم میں موجود تھی، یہاں تک کہ جب 9 دن گزر گئے، 10واں دن میں زیارت زری کی زیارت کر رہا تھا، ایک مرتبہ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، سردی لگنا شروع ہوئی، اور مسافر خانے پہنچتے پہنچتے جسم اس قابل نہ رہا کہ میں چل پاؤں، اور پھر بستر پہ لیٹ گیا۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ خواب میں کسی نے آ کر کہا تھا جلدی تیاری کر لو، اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، 10 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی موت اور زندگی کے بارے میں خبر ہوتی رہتی ہے، اس منزل کے اوپر ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں ہیں کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہم جیسے نہیں لوگ ہیں۔ تو جیسے ہی یہ کیفیت ہوئی، کہنے لگا، میں نے فوراً ہی زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کیا۔ زیارت عاشورہ ایک ڈھال ہے دشمنوں کے لیے، بلاؤں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، رزق و روزی کے لیے۔ زیارت عاشورہ کبھی ترک نہ کرا کرو شیعہ حسین۔ تو کہا میں نے ذات عاشورہ پڑھنا شروع کی اور توسل کیا مولا حسین سے کہ مولا حسین تھوڑی زندگی مل جائے تاکہ میں ذکر حسین کر سکوں، تاکہ میں ماتم و مجلس کر سکوں، ابھی تو میں طالب علم ہوں، میں کچھ کام کر سکوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ 2 لوگ آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں حسین کے، فرشتے آ کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 لوگ اور آتے کہتے ہیں حسین، کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا نہیں، حکم پروردگار عالم آ گئے، ان کا وقت تمام ہو چکا ہے، ان کا وقت اب ہو چکا ہے، ان کو ہم لے جانے آئے ہیں۔ اتنا کہنا ہے کہ عبد الکریم عراقی کہتے ہیں، عبد الکریم حائری فرماتے ہیں، کیونکہ وہ میرے دوست تھے، میں نے مکاشفے میں دیکھا کہ مولا حسین آئے، اور آ کر ہی کہتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے ذکر سے اس دنیا میں زندہ رہے گا، مجھ سے توسل کیا ہے، مجھ سے شفا مانگی ہے، مجھ سے زندگی مانگی ہے، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دو تو خدا کی خدائی کیسے اس کو پکڑ سکتی ہے؟ خدا نے تو اس پوری کائنات کو حسین کے ہاتھوں پر بیچ دیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی فادخلی فی عبادی فادخلی فی جنتی۔ یہ وہ حسین ہیں، عبد الکریم فرماتے ہیں۔ اتنے میں نے مکاشفے میں دیکھا کہ میں اپنے گھر قم میں موجود ہوں، اور میرے گھر والے میرے سرہانے کھڑے ہیں۔ یہ حسین ہے جو زندگیاں دیتا ہے، وہ حسین ہے جو شفا دیتا ہے، دنیا میں بھی شفا ہے، آخرت میں بھی شفیع ہیں۔ یہ دنیا میں شفا، آخرت میں شفیع، یعنی ہماری شفاعت کریں گے، گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے تھے، اور ہمیں اس جیسا بنانا ہے کہ جب وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے تھے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور بے شک ہم ان جیسے بن جائیں۔ اور ان جیسے کیسے بنے کہ جس پر مولا حسین فخر کرتے رہے کہ میرے یاران ایسے تھے کہ جن کو یار کہنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ حسین کے صحابی، شب عاشورہ گئی، 3 دن کی پیاس ہے، اور 3 دن کی پیاس بچوں کی پیاس ہے۔ حسین
والوں کی پیاس نہیں ہے، حسین کے صحابہ بھی اتنے ہی پیاسے ہیں، دوست اتنے ہی پیاسے ہیں عزیزو کہ جتنے حسین پیاسے ہیں۔ کہ 2 محرم کو خیمے ہٹے، آخری پانی 4 محرم کو جناب بریر، جناب جناب زہیر قین اور 5-6 صحابہ حسین جاتے ہیں، مشک بھر کے لاتے ہیں، مگر وہ پانی بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے وہ پانی 4 محرم کو آخری پانی آیا ہے، اور وہ بچوں کے لیے آیا ہے، بچوں نے استعمال کیا ہے، اور 7 محرم کو وہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور 7 محرم سے التش التش کی آوازیں خیام حسینی سے بلند ہوئی۔ اب عزیزو یہ حساب کر کے بتائیے کہ حسین کتنے پیاسے رہے ہوں گے، کب سے پیاسے رہے ہوں گے؟ حسین 4 محرم سے، حسین اور اصحاب حسین سب پیاسے ہیں 4 محرم سے۔ اور جب شب عاشور آئی، کیسی شب عاشور آئی؟ نماز مغرب اور عشاء کے بعد میرے مولا حسین نے سب کو خیمے میں جمع کیا، تمام دوست خیمے میں آ گئے، مولا نے ایک مختصر سا خطبہ دیا، خدا کی حمد و ثنا، پیغمبر کی نبوت، ولایت اور امامت کے بعد فرمایا کہ اے میرے دوستو، تم سب خیر پہ ہو، تم سب کا مقام جنت میں ہے، مگر میں اپنا بیعت کا ہاتھ اٹھاتا ہوں، جس کا دل چاہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، وہ تنہا بھی نہیں جائے، اپنے ہاتھ میں کسی اور کا بھی ہاتھ لے کے یہاں سے چلا جائے۔ یہ فوج جفاکار، یہ اشقیاء میرے خون کے دشمن ہیں، تم کو کچھ نہیں کہیں گے، چلے جاؤ یہاں سے جانے والوں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ کہہ کر امام نے عباس کو حکم دیا، بھیا عباس چراغ بجھا دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ شرمندگی میں یہ لوگ اٹھ نہ سکے کہ مولا سے شرم آتی ہے۔ چراغ بجھا دیا گیا، اندھیرا ہو گیا خیمے حسینی میں۔ چند لمحوں کے بعد جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو اسی طرح سے کوئی ہلا نہیں تھا، جو جہاں بیٹھا تھا بلکہ سب کی ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ جیسے ہی چراغ روشن ہوا، سب نے کہا فرزند رسول، اگر آپ کہیں تو ان تلواروں سے اپنا گلا ہم کاٹ لیں، مگر یہاں سے نہیں جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم جنت کے منتظر ہیں، مشتاق ہیں۔ ارے جب ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، آپ کی محبت مل رہی ہے، خدا کی ہمیں اطاعت مل رہی ہے، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں چلے جائیں، نہیں مولا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہمیں معلوم ہے صبح شہادت ہے، صبح ہم زندہ نہیں رہیں گے، مگر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آفرین صد آفرین، صبح عاشورہ نمودار ہوئی، شہزادے علی اکبر نے اذان علی اکبر دی۔ کیسی اذان علی اکبر کی، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، پوری کائنات میں علی اکبر کی آواز گونجی کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بزرگ نہیں ہے۔ مدینے تک بھی یہ آواز پہنچی ہوگی، اور سغرا نے کہا ہوگا میرے کانوں میں بھیا علی اکبر کی آواز آ رہی ہے، شاید وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، مگر میں کہوں گی ہائے سغرا، لینے نہیں آ رہے، شہادت کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہاں یہ حجت تھی علی اکبر کی اذان، تاکہ جو صحابی رسول ہیں، جو فوج والے ہیں، وہ دیکھ لیں شبیہ رسول کو کہ کس سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، کس کو شہید کرنے آ رہے ہیں۔ صبح اذان تمام ہوتی ہے، نماز شروع ہوتی ہے، نماز میں صحابی زہیر قین اور سعید آ کر شہید کھڑے ہوتے ہیں، نماز تمام ہوئی، 2 شہادتیں سامنے آتی ہیں، مولا نے سر زانوں پہ رکھا، کہا کہ تم خیر پہ ہو، حسین کے نام پر اپنی جان دی، ہم تمہاری سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ اب جو صبح سے لاشیں اٹھانے شروع کیے، مولا نے کبھی حر کا لاشا اٹھایا، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا، کبھی اولاد حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا، کبھی حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ وہ وقت آیا کہ جب آن محمد کے لاشیں بھی خیمے میں آ گئے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے مولا گٹھی سی بنا لائے۔ ام فروہ سے کہا کہ اے ام فروہ، تمہارے بیٹے کی بارات آ رہی ہے رن میں، آ جاؤ مسند سجاؤ۔ آ کر
بیٹھو. اور جناب فروا نے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا لا الہ حقاً حقاً شکراً شکراً معبود اس بیوہ کی قربانی قبول ہوئی. وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس میدان کی طرف گئے اور حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر تھام کر کہا حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس تمہارے جانے سے اب تک وہ تنہا ایک ہی نشانی حسین کی رہ گئی اور جو کڑی الجوان علی اکبر. ہائے علی اکبر وائے علی اکبر. زینب نے ایک ایک گرہا ہر سال علی اکبر کی باندھ کر ارمانوں سے پالا ہے. علی اکبر کو شہانہ لباس سیتی جاتی تھی شہزادے کے لیے میرے بچے کی شادی ہوگی یہ شہانہ لباس اس کو پہناؤں گی دلہن پیار سے چاہ سے بیاہ کے لاؤں گی. مگر ہائے وہ وقت نہ آیا. اکبر نے مرنے کی اجازت مانگی. زینب نے کہا ٹھہرو علی اکبر ذرا دولہا تو بنا لوں ارمان پورے کر لوں. علی اکبر کے سر پہ رسول کا امامہ ہے کمر میں رسول کا پٹکا ہے شبیہ رسول میدان کی طرف جا رہی ہے. ہائے علی اکبر دنیا سے گئے. حسین کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی. بیٹا تم کیا گئے حسین کو نظر نہیں آتا. وہ صدمہ تھا علی اکبر کا کہ جب لاشیں علی اکبر پہ پہنچے سر کے بال سیاہ اور جب لاشا جوان کی اٹھائے حمید ابن مسلم کہتا ہے سر کے بال سفید ہو چکے تھے میرے مولا کے. ہائے وہ وقت آ گیا زہرا کا لال علی کی جان دشت کرب و بلا میں تنہا ہے. حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے جو میری مدد کرے جو میری پکار پہ آئے. ہاں زادارہ نے حسین خیمے سے رونے کی آواز آئی. رونے کی آواز نہیں تھی شہادت علی اکبر پہ لبیک شہادت علی اصغر کی آواز تھی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے اصغر کو گاڑ کے. ہاں اصغر کو بھی دفن کر چکے. دونوں ہاتھوں کو جھاڑ کر ہاتھوں کو اٹھا دیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اے معبود دیکھ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں کچھ نہیں دنیا میں میرے لیے. علی اصغر کو بھی مٹی میں سلا دیا علی اکبر کو بھی دے دیا عباس کو بھی دے دیا. اب تنہا حسین آتا ہے تیری بارگاہ میں. آتے ہیں خیام زینب میں. اے زینب ام کلثوم و رقیہ سکینہ حسین کا آخری سلام. ارے آخری سلام کی آواز سنی بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا. سب نے حسین کو گھیر لیا. ارے مولا آپ جا رہے ہیں قاسم کو قربان کر دیا اور نہ محمد کو صدقہ کر دیا مگر ہائے حسین اب رخصت ہو رہے ہیں. مگر کیسے رخصت ہوئے. زینب نے کہا بھیا ایسے رخصت نہیں. آگے بلایا گلے کا بوسہ دینا شروع کیا. جناب حسین نے میرے مولا نے زینب کے بازوؤں سے ردا ہٹائی بازوؤں کا بوسہ دینا شروع کیا. جب بہن بھائی ایک دوسرے سے اپنی وصیت کہہ چکے بہن نماز شب میں مجھے بھولنا نہیں میری بہن مجھے یاد رکھنا. اب جناب فضہ سے کہا اماں تبرکات کا صندوق لایا جائے. صندوق لایا گیا. بی بی زینب نے اس میں سے کرتا نکالا. کہا کہ میری اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی اور کہتی تھی جب حسین اس کرتے کو مانگے زیب تن کرے سمجھ جانا زینب تمہاری حسین سے آخری ملاقات ہے. حسین نے اس کرتے کو پہنا اس کے نیچے ایک اور لباس پہنا اس کے اوپر ایک اور لباس پہنا. زینب نے کہا یہ 2-3 لباس پہننے کی کیا وجہ ہے. کہا بہن تمہیں نہیں معلوم ہائے فوج اشقیا میرا لباس بھی اتار کے لے جائیں گے. ظلم کی وہ انتہا رہے گی کہ جو تاریخ میں نہیں ملی. ہاں زادارہ نے حسین اب حسین خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں مگر کیسے کہیں بیویاں دامن کو تھام لیتی ہیں. 70 مرتبہ پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے بڑی سختی حسین کی رخصت. بیویاں حسین کو خدا حافظ نہیں کہتی تھی. مولا خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے بیویاں دامن کو تھام لیتی تھی دامن سے لپٹ جاتی تھی. مولا نہ جائیے ہائے مولا نہ جائیے مولا آپ چلے گئے تو
भैया जा तो रहे हो, ज़ैनब को किसके हवाले? कहा बहन कुलबा तुम्हारे हवाले, तुमको खुदा के हवाले किया। अरे मुसाफिर को ना रोको, देरी होती है, दुश्मन हमला करने वाला है, ये कह के खैमे से बाहर आए। घोड़े पे सवार होना चाहते हैं मगर हाय कोई नहीं कि जो रकाब को थाम चले। है अली अकबर वाना मोहम्मद अब्बास कहाँ हो कि जो हुसैन के घोड़े की रकाब को थामते थे? कोई रकाब थामने वाला नहीं। फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को। वह ज़ैनब बाहर आई, घोड़े की लगाम को थामा, कहा भाई बिस्मिल्लाह रज़न बेला है तस्लीमन ले अमरे, जाइए बहन को खुदा हाफिज कहो। अरे घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, महमीज करते हैं मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। घोड़ा आगे बढ़ाते ज़ुल्जनास पे वफादार बड़ी हसरत से कभी मौला को देखता है, कभी सुमो को देखता है, कभी मौला पे निगाह डालता है, कभी सुमो की तरफ देखता है, जैसे ज़बान बेज़बानी में कह रहा हो अरे मेरे पाँव को तो देखिए। अरे देखा हाय बाली सकीना घोड़ों की समों से लिपटी कह रही है ना ले जा मेरे बाबा को मैदान में, जो भी सुबह से गया है वापस नहीं आया है। अम्मू चले गए नहीं आए, भैया अली अकबर चले गए नहीं आए, भैया कासिम चले गए नहीं आए, ना ले जा मेरे बाबा को। हुसैन उतरे से सकीना को आगोश में लिया, जाने पे दर बाबा को रुखसत करो, हाय बाबा को खुदा हाफिज करो। अरे मुसाफिर को देरी होती है, सकीना अब यतीमों की तरह रहना सीख लो। मासूम बच्ची ने कहा बाबा यतीम किसे कहते हैं? ये सुनना था कि हुसैन ने कहा सकीना हाय जिसको तमाचे पड़े, जिसको ताजियाने पड़े, जिसके दामन में आग लगे, ये कहकर दश्ते करबला की मुट्ठी खाक उठाई, सकीना के सर पे डालकर कहा जिसके सर पे खाक यतीमी हो उसको यतीम कहते हैं। सकीना आज रात तुम अपनी माँ के पास सो। कहा बाबा आपके पास कौन? कहा कि मेरे पास अली असगर सोएंगे। बस सकीना ने एक फरमाइश की, बाबा आखिरी बार मुझे सीने पे सुला लो बाबा, बहुत दिनों से सोई नहीं हूँ, इतना सुनना था। अरे हुसैन जहरा का लाल जलती रेत पर लेट गया, सकीना को सीने पे रखा, सकीना को नींद आ गई। रुबाब ने सकीना को थामा, हुसैन चला कर वो वला की तरफ शहादतें देने। हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीसो यगीसुना, अला क़त्ल अल हुसैन व बे करबला, अला ज़ुबह अल हुसैन व बे करबला। वसयअलमुल लज़ीज़